مسیح الرحمان کلکتہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آ کر تجمیلاً تلاوت کلام اللہ پیش فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد
وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن اور آج کا یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برکت والا، بہت ہی زیادہ نورانیت والا ہے. ہمارے لیے بھی، اس مدرسے کے لیے بھی، اور ساتھ میں اس بستی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بہت ہی نورانی، بہت ہی فیض والا یہ دن ہمارے لیے بنایا ہے. میں خود اس وقت آپ حضرات کے اندر اس جگہ میں بہت ہی زیادہ مسرت محسوس کر رہا ہوں. بزرگوں اور دوستوں، اس بستی کے ساتھ اور اس مدرسے کے ساتھ اگر دیکھنے جائیں تو ہمارا پہلے سے ہی تعلق رہا ہے. میں نیا نہیں ہوں. سب سے پہلے جس وقت حضرت مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہوا تھا، اس وقت میں ڈاویل میں ابتدائی طالب علموں میں تھا. اس وقت ڈاویل سے پیدل ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان مدرسے کے منتظمین سے بھی تعلقات رہا. فارغ ہونے کے بعد جب مدرس بن کر آئے تو اس وقت بھی تراج میں امتحان کے لیے مولانا سعید بزرگ صاحب کے ساتھ بارہا نہ ہوا. ساری جگہ ہمارے جانی پہچانی ہے، لیکن اس وقت جو جگہ دیکھی تھی، اس وقت جو مکانات دیکھے تھے، اس وقت جو حالت دیکھی تھی، اس میں اس وقت جو مدرسہ اور مدرسہ کا مکان دیکھا تھا، اس میں اور آج الحمدللہ بہت زیادہ تفاوت محسوس کر رہا ہوں. ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے. کسی پودے کو اگر آپ بوئیں گے تو ابتدا میں بہت ہی معمولی اس کی بڑھت ہوگی، پتلا دبلا پتلا رہے گا، لیکن اس کی حفاظت کی جاتی رہے، اس کا فرق پہنچائی جاتی رہے، تو چند دنوں میں، چند سالوں میں اس کی خوشبو، اس کی نورانیت پھیلتی چلی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اچھی طریقے سے وہ بڑا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے. بزرگ اور دوستوں، یہی حال اس مدرسے کا ہے. ابتدا میں جب یہ شروع کیا گیا تھا، حضرت مولانا کی اپنی اکیلی ایک ذات تھی، اور بڑی محنتوں سے انہوں نے شروع کیا تھا. اس وقت ایسی سہولتیں اور راحتیں بھی نہیں تھی، لیکن ان کا اخلاص، ان کی محبت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مدرسہ جڑ پکڑ گیا. اور آج اتنے طویل زمانے کے بعد اس وقت میرے سامنے جو فہرست رکھی گئی تھی حفاظ طلبہ کی،
ان حفاظ طلبا کی فہرست میں ان کے ناموں کے ساتھ جو نسبتیں لگائی گئی تھی کہاں کے ہیں، ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، بلکہ میں سوچتا رہ گیا کہ چھوٹا سا پودا، چھوٹا سا گاؤں، چھوٹی سی جگہ، اور وہاں سے اتنی زیادہ نورانیت پھیلی کہ شاید ہندوستان، پورٹ بلیر وغیرہ کوئی جگہ نہیں چھوڑا کہ جہاں اس کی نورانیت نہ پہنچی، شاید ہی کوئی صوبہ چھوٹا ہو، جھارکھنڈ ہے، راجستھان ہے، سب آ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ آدمی بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضرت مولانا کی وجہ سے اس مدرسے کو دی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور خاص کر کے ان طلباء کو جنہوں نے اس سال ہی مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے برکات سے، قرآن پاک کے انوارات سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کو حفظ کر لینا یا قرآن پاک کا حفظ ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو عربی کے معنی بھی نہیں سمجھتے، مطلب بھی نہیں سمجھتے، زبان بھی ان کی دوسری ہے، لیکن اس کے باوجود پورے قرآن پاک کو الحمد شریف سے لے کر والناس تک حفظ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے معجزات کو اگر تمہیں دیکھنا ہو تو تم کو اس نبی کے زمانے میں، نبی کی زندگی میں، نبی کے ساتھ میں ہونا ضروری۔ بغیر نبی کے آج ان کے معجزے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عصا دیا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کمال اور ایسی قدرت رکھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر ڈال دیتے تھے تو پہلے سپولیا بن جاتا تھا، پھر وہ سانپ بنتا تھا، اور پھر بہت بڑی شکل کا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ فرعون کے سامنے اس معجزہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ فرعون اس زمانے میں نبوت دعویٰ کرتا تھا، خدائی کا، کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب کا پروردگار۔ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت اچھی حالت میں تھا، تندرستی بھی بہت ہی اچھی تھی، اس کو بیت الخلاء کی بھی ضرورت بہت کم پڑتی تھی، 40 دن میں ایک مرتبہ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جب اس کے سامنے آیا تو وہ ایسا ڈرا اس سے، اور ایسا ڈر گیا کہ ابھی 40 دن میں ایک مرتبہ جانے کے بجائے وہ دن میں 40 مرتبہ جانے لگا۔ بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا نہیں تھا، اپنے آپ ہی کو خدا کہتا تھا،
اگر اس عصا کو دیکھنا ہو تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے، جہاں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزے، لیکن کوئی معجزہ آج اس زمانے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے، کتابوں میں لکھا ہوگا تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے بعد اور بہت سارے نبی آئے اور آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے۔ ایسے معجزات دیے کہ ڈاکٹر جس بیماری کو دور کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا، ڈاکٹر کی طاقت میں ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے تھوڑی دیر میں اس بیماری کو مٹا کر اس کو اچھا تندرست بنا دیا کرتی تھی۔ نابینا تھا، اس کے ہاتھ پھیرا لیا، اللہ کے حکم سے دیکھتا ہو گیا، کوڑی تھا وہ درست ہو گیا، اور بھی بہت سارے معجزے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ بنایا اور پھر اللہ کا نام لے کر پھونک کر کے پھونک مارا، وہ اڑ کر چلا گیا۔ یہ سب معجزے ہیں نبیوں کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مجھے ایک معجزہ دیا ہے، اور میرے اس معجزہ کو دیکھنے کے لیے میرے زمانے میں ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو قیامت تک کے لیے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو نعمت عطا فرمائی تھی، اور بھی بہت ساری نعمتیں تھیں، اس میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو کتاب عطا فرمائی قرآن پاک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کو تیار کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کتابیں نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی۔ ان کے جو علماء کرام تھے ان کے اوپر ذمہ داری رکھی کہ قرآن پاک کی حفاظت تمہاری ذمہ داری، تمہارے پاس جو کتاب ہے، جو کتاب نازل کی گئی اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تھوڑے دنوں میں ان کتابوں کے ترجمے، ان کتابوں کے مطلب اور ان کتابوں کی عبارتیں، بلکہ کتاب ہی بدل دی گئی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے قرآن پاک کو نازل کیا، آج 1486 سال ہو گئے، 46 سال ہو گئے، 1446، اور 20 سال اگر مکہ کے لگا لیں تو 66 ہو جائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا تھا، آج 1500 سال کے بعد بھی اس قرآن پاک میں نہ زبر کا فرق ہوا، نہ زیر کا فرق ہوا، نہ نقطے کا فرق ہوا، نہ کوئی عبارت کا فرق ہوا، بلکہ جو لوح محفوظ میں ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے آج بھی ہمارے پاس وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام آج کل مشہور ہے، لیکن اس بائبل کو تم دیکھو گے
تو ہندوستان کی بائبل الگ، انگلینڈ کی بائبل الگ، امریکہ کی بائبل الگ، ہر ایک بائبل میں الگ الگ نام بھی الگ، اور ترجمے بھی الگ، اور چیزیں بھی الگ، اور احکامات بھی الگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو دیکھو تو اس میں بھی یہی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ جل جلالہ ہم والوں نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے قرآن پاک، جن کے اب یہ 20 حضرات ابھی حافظ ہوئے ہیں، ان کو انڈونیشیا بھیج دو، وہاں اگر پڑھیں گے اور وہاں کے لوگ وہاں کے قرآن لے کر بیٹھیں گے تو اس میں کوئی فرق محسوس نہیں پائیں گے۔ یورپ بھیج دو، یورپ میں بھی قرآن جو موجود ہے وہ بھی یہی، امریکہ میں بھیج دو، امریکہ میں قرآن ہے وہ بھی، سعودیہ میں جو قرآن ہے وہ بھی، مکہ مکرمہ میں قرآن ہے، وہ ایک ہی قرآن ہے، پوری دنیا میں اگر ایک ہے تو قرآن پاک۔ اور قیامت تک قرآن پاک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کے مٹانے کی کوششیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کی جا رہی ہیں، عجیب عجیب طریقوں سے قرآن شریف کو مٹانے کی یا قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج تم دیکھو تو آج بھی یہاں پر قرآن پاک کی آیتوں کو ختم کرنے کی، قرآن پاک کی مٹانے کی کتنی جدوجہدیں ہو رہی ہے آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ جل جلالہ اسی کو مٹا رہا ہے، لیکن قرآن مٹ نہیں رہا ہے۔ یہ خاص دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سارے نبیوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، اسی طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک کتاب نازل کی گئی، جتنی کتابیں پہلے نازل کی گئی ہے سب کا خلاصہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ قرآن میں سب کا حصہ اور سب کا علم موجود ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان ساری چیزوں کو بیٹھ کر ہمیں سوچیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم والوں نے ہمارے پر خصوصی فضل اور کرم کیا ہے۔ امت محمدیہ جسے ہم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں، یا دوسرے درجے میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، غور کر کے دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر سب سے زیادہ کرم، سب سے زیادہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر کیا ہے۔ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہم کو پیدائشی ایمان کے ساتھ متصف کر دیا۔ پیدائش ایمان ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھر میں، ایسے مقام میں، ایسی جگہ میں، ایسے والدین کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ جو مسلمان تھے۔ ہمیں ایمان لانے کی محنت نہیں کرنی پڑی، اور پھر ہمیں والدین بھی اللہ جل جلالہ امن والوں نے ایسے دیے کہ جو ہمیں دینی علوم کے حاصل کرنے کے اوپر رغبت دلانے والے تھے، اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم قرآن پاک کے حفظ سے مالا مال ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ لیا، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن ضائع ہو جائے تو پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے رہے گی کیا چیز؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور جب اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ذمہ داری لی ہے تو وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ جس سے چاہے جس طرح چاہے وہ حفاظت کرنا چاہے تو حفاظت کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت چیزیں ہیں کہ جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی تو ایسی طریقے سے لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ ایسی حفاظت کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے تھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یہ طے کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے درمیان میں سب اختلافات پیدا ہو گئے، باپ بیٹا الگ ہو گیا، کنبہ خاندان بگڑ گیا، خاندان بکھر گیا، اور مکہ میں سب الگ الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لالچ دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام چھوڑے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح راضی نہیں ہوئے۔ کب انہوں نے اخیر میں ان کو فکر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے نبی تھے اور مکہ کا یہ اونچے سے اونچا خاندان تھا، اور اس زمانے کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کو قتل کر لو تو پورا خاندان اس کا بدلہ لینے کے لیے آ جاتا تھا۔ اس لیے کافی ڈرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کس طرح کریں، قتل کریں گے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، وہ شیطان بھی ایک دیہاتی کی شکل میں سر پر امامہ باندھ کر وہ بھی اس میں شریک ہوا، اور اس نے بھی مشورہ دیا تاکہ دیکھو مکہ میں جتنے قبیلے ہیں، جتنے خاندان ہیں، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی کو لو، اور جب یہ سارے خاندان والے جمع ہو جائیں گے اور ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، قتل کریں گے، تو قریش کس سے بدلہ لے گا؟ ایک سے بدلہ لے گا، دوسرے سے بدلہ لے گا، یہاں تو پوری کی پوری آبادی کے لوگ موجود ہیں۔ مشورہ دیا اس نے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ تمہارے قتل کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے، اور ہماری رائے یہ ہے، ہمارا حکم یہ ہے کہ تم مکہ مکرمہ چھوڑو اور ہجرت کر جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اس سے پہلے بہت سارے حضرات ان کافروں کی تکلیف کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں سب گرمی کے دن میں، مکہ میں ویسے بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر رومال ڈالا ہوا ہے، گھر میں سے حضرت ابوبکر وغیرہ نے دیکھ لیا کہ دور سے شاہ صاحب نے اگلی شب پھر بھیجا، ایک شاہ صبح تک نفلیں پڑھ کر آ گیا، جب رات آئی تو شاہ صاحب نے پھر بھیجا اور کچھ حصہ رات کا نفلوں میں گزار کر مسلح لپیٹ کر رکھ دیا۔ تو دیکھنا تو چاہیے آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ بارش کا خبر بھیج رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے یہاں۔ شاہ صاحب روزانہ بھیجتے ہیں، اتنے میں آہ کی آواز اس کے کان میں پڑی، یہ اندر گیا اور اس قواعد سے آہ کرنے کی وجہ معلوم تھی۔ اس نے بتایا کہ اب تک تو میری قسمت محفوظ تھی، اب مجھے فکر ہے کیونکہ آج تو نے جلدی ہی مسلح اٹھا لیا۔ اس نے پوچھا کہ جب تیری قسمت محفوظ ہے تو یہاں تیرا قیام کیسے؟ یہاں تو دوسری طرح کی عورتیں رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میری شادی ایک نوجوان سے ہوئی تھی، جب بارات مجھے لے کر چلی تو راستے میں ڈاکوؤں نے بارات کو لوٹ لیا اور مجھے بھی یہاں لا کر فروخت کر گئے۔ اس طالب علم نے تحقیق کی، اس کا وطن پوچھا، اس کے والد کا نام پوچھا، شوہر کا نام وغیرہ معلوم کیا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے۔ اس نے پوچھا آپ کہاں رہے؟ اس نے بتلایا کہ جب بارات ٹوٹ گئی میں نے بھی شاہ صاحب سے یہاں آ کر طالب علمی اختیار کر لی۔ اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ صبح کو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو شاہ صاحب اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور فرمایا چلو بھائی اس شعر کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں خوب سمجھ میں آ گیا۔ مدرسین کے لیے جامع نصیحت۔ ایک صاحب نے تقریراً عرض کیا کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور فلاں سے بیعت ہوں، آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ طلبہ اور کتابوں کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ استاد کے لیے مدرسین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ کتاب کی اور طلبہ کی جنگل میں رکھ رکھے وہ کھا پی کر تیار ہو، یہ پوری محنت کے ساتھ سبق پڑھائیں، مطالعہ کے ساتھ پڑھائیں وغیرہ۔ جی طلبہ کو اپنا محسن سمجھے، طلبہ کو اپنا محسن سمجھے۔ ہم لوگوں کو اگر ایسا واقعی میں کہ تم لوگ ہمارے محسن ہو، اتنی تعریف کریں کچھ نہ فرمایا کرتے کہ طالب علم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری سلیٹ کے معنی میں سلیٹ میں جو لکھو گے وہ لکھا جائے گا۔ سمجھنا گیا اس وجہ سے طالب علم کو سمجھو کہ وہ تمہارے تمہارے دین میں تمہارے بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں استاد یہ چاہتا ہے کہ وہ سارا ساری تفصیلات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے اپنے غلام میرے پاس جو علم ہے وہ اور اپنے بیٹے کو بتا رکھا ہے کہ ہم کہاں چھپے ہیں اور کسی کو لیکن ایسا کر نہیں سکتا۔ سمجھنا ہے نا تو استاد کو طلبہ پر شیطان دوسری مرتبہ آیا ان کا حضور کے پاس، کچھ سیکھ لے۔ پورے مکان کو انہوں نے گھیر رکھا تھا استاد جو ہے اور انتظار کر رہے تھے کہ رات کو ذرا اور اندھیرا ہو جائے تو پھر گھر پر حملہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا نمبر لیں۔ فلانا کیا کرتا ہے، فلانا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت میں نظر مارتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے باہر نکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پہنچائی جو سب انتظار میں طلبہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سپرد کیا ہے علمی بات کو سیکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچ گئے۔ اب شیطان پھر دوبارہ آیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ انتظار کر رہے ہیں۔ طلبہ کو اللہ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھو وہ سامنے
تمہارے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اگر یہ طلبا نہ ہوتے تو ہمارا علم ہمارے پاس محفوظ رہتا، کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی جگہ پر اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل میں ڈالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ نکل گئے، اب جو کافی لوگ جاتے ہیں طلبا کو اپنا محسن سمجھے کہ انہوں نے آپ کے علوم کی تکم ریزی کے لیے اپنے قلوب کو پیش کیا اور اس طرح آپ کے علوم متعدی ہوئے، ورنہ تو محدود ہو کر رہ گئے۔ اس لیے سنی اولاد کی طرح ہم نے دیکھا ہے شیخ کو بھی پکڑ کے لائے یا خبر دیے کہ کبھی کسی کی ہمت نہیں رہی، کبھی کسی کے زمانے میں وہ کیا کر رہا ہے، یہ غلط راستے زمانے میں طلبا کو اگر اس کو میں ترجمہ کروں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کے لائے اس لیے سنی اولاد کی طرح اپنے طلبا پر اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو اگرچہ تمہارے نسبی لڑکے نہیں ہیں، تمہارے لڑکے نہیں ہیں یہ اب، لیکن گویا تو تمہارے لڑکے سے زیادہ اپنا تمہارا علم حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے اپنے نسبی لڑکے کو تم محبت کے ساتھ پڑھاتے ہو، اسی محبت کے ساتھ اس کیا ہے معروف لڑکے کو، طالب علموں کو بھی اسی محبت سے پڑھانا چاہیے۔ اس لیے سنی اولاد کی طرح اپنے طلبا پر شفقت کرے، جیسے اپنے بیٹے کو شفقت کرتے ہیں اس طریقے سے شفقت کرنی چاہیے، یعنی ڈانٹنا ہو شفقت کے خلاف اپنی دان کا تکیہ کر کے سلا دیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ شفقت کرنے کا کیا یہ پتا نہیں کتنے سمجھ میں محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ دل کی لاگنی کے ساتھ دل کی دھڑک کے ساتھ طلبا کو پڑھانا چاہیے اور اس کے لیے مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ اس صورت آپ کی خامیوں کو آپ کے اساتذہ کرام نے دور کیا ہے، اپنے طلبا کی خامیوں کو آپ دور کریں۔ اب حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی تو ایسا ہی ہوں، اسی سوراخ میں اپنے لے کہہ رہا ہوں، میں بھی تو ایسا ہی ایک نام محمد فاضل، سمجھ میں، لیکن اساتذہ نے ہماری توجہ کی، ان کی توجہ کو ہم نے قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل بنا دیا کہ دو لڑکوں کو چار لڑکوں کو ہم پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکیں۔ تو ہماری اصلاح ہمارے محبت کرنے والے سب ہمارے ذمہ داری ہے، ہم تمہاری اصلاح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے کرنے والے کمی ہے، جہارت بھی ہے، اس جہارت کو دور کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے کیا کہا آپ کی خامیوں کو آپ کی خامیوں کو آپ کے اساتذہ نے دور کیا، وہ سانپ کاٹا، سمجھے؟ اپنے طلبا کی خامیوں کو آپ دور کریں، اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں چاہیے، لیکن وہ ذرا سے بھی حرکت کرے وہ تو بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمارے جو ہیں آنکھیں بند کے پنکھے چلتے ہیں جیسے باپ کا مال، لیکن برداشت کرتے کرتے جب زہر کا اثر زیادہ ہوا، ایسی ہوا پنکھا ہوا، میں بھی یہاں کہیں تھا، آنسو کا قطرہ نکلا، شام کو میں گرمی بہت بدن مبارک پر گرا، میں جب پڑھتا تھا آنکھوں سے تھک گیا تھا، اسے سے کہا تھا کہ کبھی سارا پروگرام دسمبر میں نہیں آؤں گا، زہریلے جانور نے کبھی مجھے نہیں آؤں گا، تکلیف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک مسلم شریف کا ہمارے سبق ہوتا ہے، صدیق رضی اللہ عنہ خلیل احمد صاحب شانپوری رحمۃ اللہ، اسی وقت زہر بھی ختم ہو گیا، ساری تکلیف بھی ختم ہو گئی، مولانا منظور احمد صاحب راندی صورت بھی آتی ہے، چندے کے لیے بہت آیا کرتے تھے وہ۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ 100 جب ہم پڑھنے کے لالچ میں ایک مستقلاً جماعت ریگولیٹر پر دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی، کتنے پر کہ اسی گھر میں چھپے ہوئے ہوں گے، اب وہاں کھڑے ہو میرے ساتھ الحمدللہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ شفقت کی میرے استادوں نے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے خود مولانا جن کا نام لینا میرے کمرے میں آتے تھے تو سوجی خود وہ بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آتی میں بناتا ہوں، دیکھ
दो कबूतर को पहले भेज दिया। बहुत शफकत की हमारी। उन दो कबूतर ने वहां पर अपना घोंसला बनाया तो ढाई की जगह पर मैंने और कबूतरी ने उसमें अपने अंडे में रख ढाई दिए। पर भी वही है, चार पर भी वही दरवाजे होती नहीं वहां पर। लेकिन उठने के बाद उन्होंने कहा अल्लाह फिर ताला डाइवर्ट ने किया एक और अनकबूतर कहा को कि भेजा, कुंभ करोड़ियों को बोलते भेजा। थे, जैसे कहते हैं पागल मकड़ी जिसको उर्दू में कहते हैं, गुजराती में करोड़िया जिसको कहते हैं। ये ज़कात, ये अल्लाह ताला ने चंदे उसे का हुक्म माल दिया है, कि जल्दी से यहाँ पर तुम अल्लाह के यहाँ अपना हिसाब घर बना देना लो। है। वो जैसे वो तार बना लेते हैं ना, तो तार से चंदे का माल है, मकड़ी का जाला देखा अल्लाह होगा के कि यहाँ नहीं? हिसाब देना है। करोड़िया का जाला देखा है कि नहीं? जब सब चंदा जाहिल वाला एक अदना सा आदमी जो 1-1.5 चलो। रुपया कमाता है, वो तो 1 रुपया उसने वो बना देता दिया। है ताकि तुम लोग पढ़ो। अब ये तो काफिर कहीं आए, मैंने अपने पेट तब बच्चे वो को बहस करते हैं वहां पर, भूखे छोड़कर इनको यार पढ़ाया इसी में है। है। तो इसमें कैसे हो सकता है? सारे परिंदों में बस कबूतर एक और ऐसा आज का दिन परिंदा है कि कभी मैं किसी से इंसानों से वो कहता ही नहीं बहुत कि भगता है। पंखा जहाँ चालू इंसान करो, पंखा पास बंद पहुंचा है फौरन उठ जाता है, वो इंसान के जिसका पास जी रहता चाहे है। चालू करे, जिसका जी चाहे बंद करे। मदरसे में और ये इसीलिए मैंने कबूतर ने तो यहाँ कहा, देखो घर मेरे बना लिए लिया पंखा है, चालू अंडा करो। है, दोनों बैठे हुए यहाँ भी हैं। नहीं कहता। अगर कोई आदमी जिससे यहाँ चाहे आया चालू होगा तो करे, ये दोनों चाहे कबूतर यहाँ होते ही चले गए ये होंगे। अकाबिरीन की तरबियत का असर है। और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। दूसरा कहने शेख लगा ने एक मरतबा कि डांटा, बात असल तो में बड़ी नमाज सही का है। वक्त था, मोहतरम साहब भी मस्जिद में थे। मकड़ी का जो मोहतरम जाला साहब है, जो आप हमारे लोगों ने मौलाना नहीं सदुल्लाह देखा, साहब इसके लिए बताओ। मस्जिद में थे, शेख ने भी पढ़ा, मकड़ी का मैं भी जो पढ़ा। जाला है, अब वो मुसल्ले उस पर मकड़ी जाहिर के बात है जाले कि को दो शेख हैं, करोड़िया तो का जाला किसी को जिसको हम अपनी जबान में मुसल्ले कहते पर हैं। जाने की हिम्मत कहाँ से होगी? इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर और होता मैं है। शेख का खादिम भी था, पतले पतले तार होते हैं। शेख के पास ही खड़ा था, कोई मुसल्ले पर नहीं जा रहा था। मैंने कहा उन मौलाना वकार साहब को कह दो इमामत कराए। कुरान में है। नमाज हो सबसे गई। ज्यादा नमाज कमजोर के बाद शेख ने अगर कहा किसी का तुम घर मोहतरम है हो, तो बैतुल अनकबूत है, मुंतजिम हो, करोड़िया का जाला। मस्जिद के मुंतजिम हो, क्या हो? आदमी जरा क्यों सा हाथ तुमने कहा लगाएगा कि टूट तू जाएगा। पढ़ा ले? वो कहते हैं कि ठीक अगर है कोई ना? आदमी अंदर गया होगा तो देखो अब मुंह यहाँ पर हम तो जाला आसानी के लगा साथ हुआ ऑर्डर कर है, देते हैं, हम जाने जाला के सही बाद सालिम है, यही इसलिए कोई हालत अंदर मेरी गया ही नहीं। समझ में? जो मैं आप बता कि ऊपर मौलाना वकार बातें साहब हो को रही कह है। दो पढ़ा दे। हज़रत अबूबकर लेकिन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु जो ताला शेख ने अन्हु डांट उसी पिटाई कार है, में उसके नीचे बाद है। से मदरसे के वो सिलसिले हुजूर में अकबर सल्लल्लाहु आज अलैहि तक वसल्लम को फरमाने की ये इजाजत मदरसे का रिकॉर्ड होगा 18 साल तक। उस दरवाजे पर मदरसे में खड़े हैं कभी मैंने अपनी नहीं दुश्मन। चलाई। बुजुर्गों और दोस्तों, ये हुआ करता है। मैं ये बता दूं कि हजरत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे अपनी जान की फिक्र नहीं बड़े थी। अच्छे थे, हमने कुछ हासिल नहीं किया। हजरत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला देखो अन्हु ना, शेख ने को वो सबसे ज्यादा सनद के फिक्र थी सिलसिले तो में हुजूर कहा अकबर करता सल्लल्लाहु हूँ, अलैहि वसल्लम की जान की थी। शेखी की तवज्जो थी, वरना कहते हैं, या मैंने रसूलुल्लाह जिंदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर खड़े हैं, कभी अगर दिन में जरा से सोचा इन्होंने भी नहीं नजर था कि मैं झुकाई, कभी हदीस नीचे पढ़ाऊंगा, देखा बुखारी पढ़ाऊंगा। तो हम नजर आ जाएंगे। मेरे एक उस्ताद थे जिनसे मैंने मुसल्लम सुबूत पढ़ा था। बुजुर्ग और दोस्तों, वो इतने आप हजरत को इतने कुरान पाक के मुस्तफिर हाफिज पढ़ जानते जाते हैं कि हैं। वुजू करके हुजूर आते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तो वो जवाब क्या पाँव दिया? जब तक सूख नहीं जाता था तहज़न वहां तक मस्जिद में इन्नल्लाह कदम नहीं माना, रखते। गमगीन मत हो, मैंने पूछा अल्लाह कि हमारे हजरत साथ। जी क्या बात है? और तो जिसके कहा साथ कि अल्लाह होता है उसका कोई पागल कुछ तुझे मालूम नहीं। नहीं है कि इमाम अल्लाह साहब को अपने साथ कर लो। का एक कौल है कि आज माए हमने अल्लाह को मुकम्मल छोड़ नजर रखा है। से तो पग पे पाँव पे जो अल्लाह पानी को लगा छोड़ हुआ दो। होगा माल, वो नजर होगा दौलत, कि नहीं, दुनिया की मस्जिद को सारी कैसे चीजें नापाक को करें, उसको पीछे बढ़ रहे हैं हम, इसलिए हम मार खा रहे की हैं। तो बात थी। बहरहाल समझ में तो मैं चीजें यहाँ पर हुआ ये बताना करती चाह रहा था हैं। खैर बहरहाल चलो, कि हजरत अबूबकर सिद्दीक़ आपकी खामियों को आपके असातिज़ा आपकी खामियों को आपके असातिज़ा स्टील के सबसे मजबूत और भी बहुत सारे वाक़यात हैं और जहाँ जहाँ डाक पड़ी है, तो जहाँ जहाँ हिफाजत पड़ी नहीं हो है, सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी काफी भर के लोग लिए वो खत्म रास्ता कर साफ देते हो हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने हिफाजत की। गया। किससे चल की? आगे बढ़। कबूतर के दो कबूतर और अपने एक तलबा मकड़ी की के जाले खामियों के को वजह आप से दूर हुजूर करें। अकबर सल्लल्लाहु अपने अलैहि वसल्लम तलबा की और खामियों को हिफाजत हमें दूर की, करने की मोहब्बत जरूरत है। से। तलबा में खामियों पैदा करना हमारा बुजुर्ग काम और नहीं है। दोस्तों, अब जो तुम यहाँ उसको पर भी अल्लाह तबारक तलबा व से तआला ने खामियों कहा वाले कि काम नाम कराते हो, नज़्ज़लना ज़िक्र, कुरान हमने क्या कर रहा है, कुरान पाक कुरान में क्या उतारा कर रहा है, बाजार जाकर ले लिया और और कुरान जाकर ले हम जाओ, इस कुरान तालीम का पाक की हालत हो तो हिफाजत कोई हरज की करेंगे। बात नहीं। चुनांचे आज समझ में आया 14 साल हो नहीं? गए
قرآن جو پاک کی کتاب اللہ تعالیٰ پڑھائیں حفاظت پورے کر رہے ہیں مطالعے کے بعد پڑھائیں، اور اسی طریقے سے ایسے چھوٹے اگر اسے چھوٹے بچوں متعدد کے بار ساتھ پڑھا کہ جن کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے، ہر مرتبہ مطالعہ کرنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن پاک کا قرآن پاک بارہ ایسا ہوا ہدایہ پڑھانے کے زمانے میں، خود مجھ پر بھی گزرا کہ جس وقت مطالعہ کر رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ بزرگ رہا، اور دوستوں، دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور جب پڑھانے بیٹھ اللہ گیا تبارک و تو تعالیٰ اتنی کا اچھی طریقے سے وہ سمجھ میں آ گئی کہ میں خود بہت حیران بڑا ہو گیا کہ کرم ہے، ایسا بہت کتنی بڑا اچھی احسان طریقے ہے سے اس کو سمجھا دیا کہ اللہ جل شانہ نے یہ اللہ کی طرف سے سرزمین کو جب اللہ کام لینا ابتدائی سے قرآن پاک کی جی حق تعالیٰ آمدنی شانہ کے لیے ہر تیار ہے۔ مطالعے میں کچھ نہ کچھ نیا فیض عطا فرماتے ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت دے۔ ابھی جو طلبا وہ اساتذہ آئے طالب علموں نے قرآن پاک کو نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت نے یہ بزرگ نصیحت اور فرمائی، اور لوگوں، کتنی عمدہ نصیحت فرمائی، میری سمجھ میں کوئی بچے کے مثال ساتھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو یہ سمجھاؤں کہ اللہ برات بغرض خلافت کیا کیا چل ہے۔ جانے دے، بس ختم ہو گیا۔ اس وقت دنیا میں مشہور کہ سب سے بڑا ہیرا کوہ نور کا ہیرا ہے، کوہ نور کا ہیرا۔ بہت اچھی ہے یہ، ابھی اللہ تبارک و تصوف کی تعالیٰ باتیں آ رہی ہے، بہت ہی عمدہ آ رہی ہے، بہت ہی عجیب عجیب آ رہی ہے، آگے بھی آ رہا ہے، قرآن لیکن پاک ابھی یہ آپ کے 10-15 سینے میں دن اللہ میں ختم تبارک ہو و جائے تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب اس قرآن پاک کی حفاظت کرنا اور قرآن پاک کی قدر کرنا، اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ جس کے پاس ہزاروں کوہ نور سے بڑھ کر قرآن پاک ہے، ایسا ہو اس کو دنیا کی طرف نظر اٹھانا بھی شرم کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، حدیث پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتیں بتا رکھی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو ایک مرتبہ ہمیں فرما رہے تھے، فضائل قرآن نے حدیث کی ذکر کی ہے کہ ان حافظ قرآن، حافظ ہونے والے ان بچوں کے والدین کو قیامت کے دن جب بڑی پریشانی کا دن ہوگا، بڑی مشقت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے اسٹیج کے اوپر ان کے والدین کو بٹھائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں دیکھتا ہوں، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں قرآن پاک کے حفظ کرنے والے بچے چھوٹے کلاس سے لوگ آتے ہیں، اپر کلاس سے نہیں آتے، مالداروں کے لڑکے نہیں آتے، غریبوں کے لڑکے آتے، اور ان کے ماں باپ بیچارے کوئی غریب ہوں گے، اتنے غریب ہوں گے کہ جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں، کہ رکشہ چلا رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں ان کے ماں باپ تو ہم اس کی کوئی عزت بھی نہ کریں، لیکن انہی ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ امن والوں نور کے اسٹیج پر بٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سر پر ایک تاج پہنایا ہوا ہوگا، اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ آپ لوگوں کے ماں باپ کو فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے، رسول ہے، نبی ہے، کون ہے؟ کہا کہ نہ یہ رسول ہے نہ یہ نبی ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے قربانی کر کے اپنے بیٹوں کو بیٹا تھا اور قرآن پاک کا حافظ بنایا تھا۔ انہوں نے محنت کی تھی بیٹے کو قرآن پاک کے حافظ بنانے کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں مبارکبادی دیتا ہوں آپ لوگوں کے والدین کو کہ آپ لوگوں نے تو اپنی مغفرت کا سامان یہیں تیار کر لیا۔ ابھی صرف اتنا ہی نہیں،
آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس نے پورے قرآن پاک حفظ کیا ہے کیا ملنے والا ہے، حدیث پاک میں سب بتایا ہے۔ حافظ کو کہا جائے گا جو حافظ قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کے آداب کی رعایت کرتا ہوگا، قرآن پاک کو روزانہ پڑھتا ہوگا، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا، بھائی یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ ایسے حافظ کو کہا جائے گا اقرا ورتقے، اقرا قرآن پڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہر آیت پر ایک ایک درجہ تمہارا بڑھتا چلا جائے گا۔ جس جگہ پر تم رک جاؤ گے وہی تمہاری جگہ ہوگی۔ جو کہتے ہیں کہ جنت کے 6600 درجات ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی اتنی۔ اور دوسرا، ہر خاندان والوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دنیا کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، مکان بنا کر جاتے ہیں، ایسا مکان کہ خاندان والے سارے رہ سکیں، اتنا قیمتی، اتنا اونچا، اتنا بہتر، اور بھی جائیدادوں کے سلسلے میں۔ لیکن قیامت میں جہنم سے بچنے کے سلسلے میں ہم کوئی اہتمام کر کے نہیں جاتے، کوئی فکر ہی نہیں ہے ہم لوگوں۔ ان حافظوں کو کہا جائے گا کہ تمہارے خاندان کے 10 آدمی جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں یا جہنم میں جانے کا ان کو فیصلہ ہو چکا ہے، تم سفارش کرو گے تو تمہاری سفارش سے ان کو جہنم سے ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ بزرگ اور دوستوں، کتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ہر خاندان والوں کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں ایک آدھ دو ایسے حافظ تیار کرے اپنی محنتوں سے کہ وہاں ضرورت ہو تو اور کام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی بہت عمدہ ہمیں دی۔ ابھی وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے قرآن پاک کی حقانیت کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف نہیں کی، لکھی نہیں، اللہ نے اتاری۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کہیں سے اور ہوتے لواتے تو فی اختلاف کثیر اختلاف پا دیتے، لیکن قرآن میں کہیں اختلاف نہیں۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جیسا زمانہ آئے گا، جیسی حالت آئے گی، ساری حالتوں میں یہ قرآن پاک مقابلہ کرنے والا ہے۔ قرآن پاک اپنی ہدایت کو بتلانے والا ہے اور قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی کمی یا نقصانی ہونے والی نہیں۔ ایک ادنا سی مثال بتا کر اپنے ختم کرتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلاغت کا بہت دستور تھا، اور عرب اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بولنے والے کو عرب کہتے ہیں۔ ہم کو تو عجم کہتے ہیں، عجم والے کہتے ہیں، عجم کے معنی آتے ہیں گونگے، یہ تو ہم لوگ کو گونگے ہے۔ تو عرب جو ہے وہ اپنی زبان پر ان کو بہت زیادہ ناز تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں اتارا اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اتارا، اور ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت کہ اس زمانے کے کافر سارے دشمن
اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے کر آؤ، ایک سورت نہیں ایک آیت لے کر آؤ۔ لیکن آج 1400 سال ہو گئے، اگر دشمنی ہے تو آیت لا کر پیش کر دو، لیکن آج 1400 سال تک کسی نے آج تک کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بدلتی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت فساد اور بلاغت تھی، اور اس وقت کے لوگوں نے قبول کر لیا کہ قرآن کی فساد اور بلاغت کے آگے ہم عاجز ہیں، ہم ایسی بلاغت والی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ آج جو دور آیا ہے یہ سائنسی دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور قرآن پاک کا آج بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس کے خلاف لے کر آؤ۔ سائنس کہہ سکتا تھا قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن نے سورج کے لیے کہا، چاند کے لیے کہا، ستاروں کے لیے کہا، قرآنوں کے لیے کہا، سب غلط ہے۔ لیکن سائنس، آج کی سائنس وہ بھی کہہ رہے کہ قرآن نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ گویا کہ سائنس بھی قرآن کو آج غلط نہیں مان رہی، اور زمانہ بدلے گا، کچھ اور نیا آئے گا، ڈیجیٹل کوئی بھی چیز آئے گی۔ ڈیجیٹل کے لیے بھی بہت سارے مضامین آ رہے ہیں، قرآن میں اتنی مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، اتنی مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آج سائنس اعلیٰ درجے پر ہے۔ اگر قرآن ان کو غلط معلوم ہوتا یا قرآن کی کوئی غلطی ان کے سامنے ہوتی تو وہ بتاتے کہ قرآن غلط ہے، لیکن آج تک ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی سائنسدان نے قرآن کو غلط کہا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہم کو رسول بھی بہت اونچا دیا، اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہمیں کتاب بھی بہت اونچی دی، اور اس کتاب کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی بستی کے رہنے والوں کو دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا علی بھائی اور دوسرے حضرات جنہوں نے آج تک اس مدرسے میں محنت کی ہوگی، اللہ کے یہاں ہوں گے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے جو کام صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑا تھا آپ لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، محترم صاحب انتظام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو چندہ دے رہے ہیں ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیسے کو صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں۔ اور میں طلبہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ عزیزو، اس وقت دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تمہارے اخلاق عادات خراب نہیں ہونے چاہیے، ورنہ یہ کہیں گے کہ قرآن کے حافظ۔ اس وجہ سے اپنے اخلاق عادات کو درست کرو، اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے، مدرسے کو اور استقامت و ترقی عطا کرے، اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ہمت دے کے آپ لوگوں کی تربیت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس دعا کرو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے میرے پاس پرچہ بھی آیا ہے، یہاں پر بھی، وہاں انگلینڈ میں بھی، دوسری جگہ پر بھی، مدرسے کے چاہنے والے، مدرسے کی مدد کرنے والے، مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، بیمار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگ دعا کرو۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جن کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے، خیر کے ساتھ ہے، بھلائی کے ساتھ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ قبروں کو نور سے پورا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے اور عذاب سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع اللهم إنا نجعلك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعلم لا تجمع ونفس لا تشفى ومن هؤلاء الأربع یا اللہ علوم نافعہ سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہے اساتذہ نے منتظمین نے چندہ دینے والوں نے ان کو دارین میں بہترین جزائے خیر نصیب فرما، یا اللہ جس طریقے سے تم نے ہمیں قرآن پاک کا علم عطا کیا ہے اسی طریقے سے ہم کو سعادت عطا فرما کہ ہم بھی دوسروں کو قرآن پاک کی اس نعمت سے مالا مال کریں۔ یا اللہ اس گاؤں کو اس بستی کو قبول فرما، شروع اور فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنے لطف و کرم سے اور زیادہ استقامت اور ترقی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔